اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرومس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس خطے میں ملک پاکستان ہو، انڈیا ہو، چائنا یا یہ ساری جو دنیا ہے، اس میں آج کل بارشیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، گرد و غبار کا طوفان، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو مارچ بٹوین مئی کا کھپر یوگ ہے، اس میں دنیا میں جنگیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا جنگیں نہیں ہوں گی۔ 11 جولائی سے لے کے آنورڈ جو ہے 7 اکتوبر تک جو دوسرا کھپر یوگ ہے، اس میں طوفان بھی ہوں گے، بارشیں بھی ہوں گی، اور زلزلے، کلاؤڈ برسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، ابھی حالیہ ہی اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان میں کافی جو ہے، اگر دیکھیں کہ سیلاب آ چکے ہیں، اور انڈیا میں بھی سیلاب ہیں، اور چائنا میں بھی جو ہے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ آج تاریخ ہے 29 اگست۔ اب 30 اگست سے لے کے 3 اگست تک اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ تو قمر در عقرب آ گیا۔ اب قمر در عقرب وہ ہوتا ہے کہ جو مون جو ہے اگر اسکورپیو میں ہو تو وہاں پہ کوئی خوشی والا کام نہیں کیا جاتا، نہیں تو پرابلم ہوتی۔ ایک تو چیز یہ ہوگی۔ دوسری بڑی بات جو ہے کہ مرکری جو ہے 30 اگست کو مشرق میں غروب ہو رہی ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور 30 اگست کو ہی مرکری کا ٹرانزٹ ہے لیو میں۔ جب بھی یاد کریں جو ٹرانزٹ آتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ایک تو مرکری کا غروب ہونا، مرکری کا ٹرانزٹ ہونا، قمر در عقرب کا لگ جانا، اور اس کے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 6 سپتمبر کو یورینس کا بھی ریٹروگریڈ ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں۔ اور پھر 7 سپتمبر کو چاند گرہن ہونا، لیونر ایکلپس۔ اب یہ ساری پلینٹس کو دیکھیں اور ایک سٹار کو بھی دیکھیں تو سٹار اس وقت جو ہے لیو جو ہے وہ سن جو ہے وہ لیو میں ہے۔ اس ساری چیزوں کو دیکھا، اور اس چیز کو میں پہنچا اس طے پہ کہ آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے 9 سپتمبر تک اچھا نہیں ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ بارشیں بھی ہوں گی اور زیادہ ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں فصلیں بھی تباہ ہوں گی، اس میں اللہ نہ کرے امراض کا بھی خطرہ رہے گا۔ اچھا، 21 سپتمبر کو سورج گرہن ہے، اور اس وقت جو سورج ہے وہ ورگو میں، ابھی لیو میں ہے۔ اچھا، 21 سپتمبر کو بھی سنڈے ہے، اور جو چاند گرہن ہے وہ 7 سپتمبر کو، وہ بھی سنڈے ہے۔ اچھا، لیو کا جو ہے وہ ورگوں میں جب ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فصلوں کا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس سال کا جو اگر ہم پھلوں کا بادشاہ دیکھوں، رسوں کا بادشاہ، تو وہ وینس ہے۔ کہنے کا مطلب یہ اس سال جو ہے پھل اور رس، اس میں نقصان زیادہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر میں پھلوں، اس کے علاوہ اگر میں دولت کا بادشاہ دیکھوں اس سال کا، تو وہ مریخ ہے۔ اور اس میں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہم کہہ لیں، یا دولت یا مہنگائی، دہشت گردی، لڑائیاں، مذہبی جھگڑے، یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور اب میں بتاتا چلوں کہ ابھی جو میں نے ڈیٹ بتائی ہے کہ 9 سپتمبر تک بہت خطرہ ہے۔ ایک بات تو یہ میں نے بتا دی، اس میں بارشیں بھی آئیں گے اور اسپیل آئیں گے، لیکن آپ یہ مت سوچیے گا کہ اسپیل یہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ محکمہ موسمیات ٹھیک ہے، وہ بالکل جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں کھپر یوگ کو جو دیکھ رہا ہوں 7 اکتوبر تک ہے۔ 7 اکتوبر تک اس خطے میں بے شمار بارشیں ہوں گی، انڈیا میں زیادہ ہوں گی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 17 سپتمبر سے لے کے 22 سپتمبر پھر جا کے دوبارہ بارشوں کا سلسلہ اور سیلابوں کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو علمی باتیں بتاتا ہوں۔ سیٹرن اس وقت ریٹروگریڈ ہے، اور 28 سپتمبر کو سیدھا ہوگا۔ سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا مطلب کہ اگر میں دیکھوں کہ ملک پاکستان میں، اپنے ہی ملک میں دیکھوں، تو کون سے صوبے، شہر یا دیہات جو ہیں وہ سیلابوں کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ایس میں جو بھی صوبے ہیں اگر ہم دیکھیں
سندھ اس کی باری اللہ نہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ 9 سپٹمبر کے بعد آ سکتی ہے۔ سندھ میں جو بھی صوبے شہر ہیں یا دیہات ہیں وہ کیا کہتے ہیں بے واؤ ایس جیم خے گاف پہ آر ٹی ان میں جو ہے زیادہ اللہ نہ کرے تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی یہ جو سیلاب راوی والا ہے یا اور پانچوں دریاؤں کا جو آگے 4 دریاؤں کا آگے جا کے 5 پہ جا کے ملنا سندھ میں، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کی غور کروں تو میں سمجھتا ہوں ابھی سندھ سے پہلے ہی ملتان ابھی خطرے میں ہے، اور سورج کا اس میں لیو میں ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں اللہ نہ کرے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ابھی ملک پاکستان میں جو پنجاب کا صوبہ ہے اس میں بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ 9 سے 10 سپٹمبر تک زیادہ بارشوں کا خطرہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو اگلا سلسلہ ہے وہ اللہ نہ کرے وہ جو میں سمجھ رہا ہوں 17-18 سپٹمبر سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ختم کب ہوں گی؟ بات تو یہ ہے یہ 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہو جائے گا۔ اب 7 اکتوبر تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بارشوں کے سپیل آتے رہیں گے 2-2 4-4 5-5 دن کے وقفے پہ، اور مت سوچیے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ جو سپیل جو اب ختم ہوگا 2 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو، اور آپ سوچیں گے اس کے بعد نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں 7 اکتوبر تک آ سکتے ہیں۔ اور اس 2 سے 3 سپٹمبر والا جو سپیل ہے بارشوں کا، یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں قمر در عقرب ہے، اور ساتھ ہی میں نے مرکری کا کیا کہتے ہیں ٹرانزٹ بھی بتایا ہے، مرکری کا یہ بھی کہا ہے کہ وہ غروب ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یورینس کا جو ہے وہ بھی ریکٹوگریڈ بتایا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے مجھے تشویش میں ڈال رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ادھر اب جو ہے احتیاط یہی برتنی ہے ہم سارے لوگوں نے کہ غیر ضروری ہم دریاؤں والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور ظاہر ہے نو ڈاؤٹ کہ بے شمار لوگ بے گھر ہوں گے، اور مویشی وغیرہ بھی اللہ نہ کرے وہ بھی مارے جائیں گے، اور بھوک بھی آئے گی، افلاس، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں پوری قوم کو ایک ساتھ مل کے چلنا ہوگا۔ حکومتوں نے تو آپ کو پتہ ہے جو کیا ہے آج تک، 1961 کا جو سیلاب سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، 1988 کے سیلاب سے کچھ نہیں سیکھا، اور آج 2025 ہے، اس سے سیلاب پہ آج ہم بڑے بڑے ڈائلاگ مار رہے ہیں، کشتیوں میں بھی بیٹھ کے جا رہے ہیں، بے شمار اس میں ہم نے لوگ بھی بٹھائے ہوئے کہ اب اس دریا میں دیکھنا کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، جانا تو ہم نے ان جگہوں پہ ہے جہاں لوگ بے آسرا ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے ظاہر ہے وہ اشتہار بازی تو کرنی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج 2025 میں جو سیلاب آیا ہے، کیا وہ دریائے راوی 2 لاکھ کیوسک کا پانی لے کے نہیں چل سکتا تھا؟ کیا وجہ ہے کیوں پانی باہر آیا؟ مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ڈیولپرز ہیں ہمارے ملک میں قابض، مطلب جو شوگر مافیا ہے جو قابض، فلور مافیا جو قابض، اشرافیہ جو قابض، اس نے ہمیں بھیکاری بنا دیا ہے۔ اب ہمارے نام پہ جب ہم ڈوبیں گے تو ہمیں پھر یہ لوگ جائیں گے باہر کے ملکوں میں بھیک مانگنے کہ ہم ڈوب گئے ہیں، اور ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ دریاؤں کے کناروں میں یہ کالونیاں وغیرہ نہیں بنانی چاہیے، تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، دریا کو کھلا رکھنا چاہیے، اور ہم وہ پیسہ لائیں گے، اور اس کے بعد ہم نے فوٹو سیشن بھی کرنا ہے، پانی پہ بھی اترنا ہے، ابھی تو ہم کشتی پہ بیٹھ کے سیر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں پانی کے اندر بھی اترنا ہے جب پانی چھوٹا ہو جائے گا۔ آج مجھے بھٹو بہت کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو بہت یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور وہ جس نے یہ نہیں بتایا وہ پانی جاتا کہاں ہے۔ اب بات یہ ہے ابھی اس سندھ میں پانی جائے گا، پھر آپ کو پتہ ہے وہ پانی گھروں میں جائے گا، اس کے بعد پھر ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ ابھی ہم اپنے صوبہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ تو مویشی وغیرہ سارے نکل آئے ہیں، باہر ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ خیر اللہ ہمارے ملک پہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، اور ہمارے ملک میں جو ایڈسن ہے اور جو ایڈیسن ہے،
ان سے جان چھڑائے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.